استغفر الله الذي لا اله ولا حول ولا قوة الا بالله سيدنا ونبينا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اللہ جل مجدہ کی ذات رحیم اور کریم اور حلیم اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. اسی وجہ سے وہ اپنے بندوں کو بار بار موقع دیتا ہے. حالانکہ 3 موقع کافی ہوتے ہیں کسی کو دینے اور اس کو درست کرنے اور اس کا اپنی غلطی کو درست کر لینا. دنیا میں جب کوئی کورٹ میں بندہ جاتا ہے کسی عدالت میں جرم کر کے بڑا جرم کر کے جاتا ہے تو عام طور پر اس کو معافی نہیں اس کو سزا ملتی ہے. اگر مل جائے معافی تو بہت بڑی بات ہے, 2 دفعہ مل جائے تو بہت بڑی بات ہے, 3 دفعہ مل جائے تو وہ بہت ایسا ہوتا ہی نہیں. لیکن اللہ جل مجدہ نے کیونکہ اس کی رحمت لامحدود ہے اس نے بندوں کو یہ جو زندگی دی ہوئی ہے ایک دن اور رات میں بھی ہزاروں مواقع اس کو دیے ہوئے ہیں درستگی کے. وہ کھانے پینے کے لیے نہیں دیے ہوئے. ایک جج ہے وہ آپ پر رحم کرتا ہے, وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے, آپ چوری کر کے جاتے ہیں, اگلے ہفتے آتے ہیں پھر چوری کر کے وہ چھوڑ دیتا ہے, تیسرے ہفتے آتے ہیں پھر وہ چوری کر کے آپ کو چھوڑ دیتا ہے. تو اس سے یہ سمجھنا کہ میں اب چوری کرتا رہوں مجھے یہ چھوڑتا رہے گا, یہ ناشکری اور اس کی رحمت اور نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے. بلکہ بندے کو شکر گزار ہو کے سمجھے کہ اب میں نے نہیں کرنا, دیکھو میں نے غلطی کی اور اس نے مجھے معاف کر دیا 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ, تو اب مجھ میں بھی کچھ حیا ہونی چاہیے کہ میں ایسا کام نہ کروں. لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ جل مجدہ بندے کو 1 مرتبہ نہیں بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کرتا ہے اور 70 مرتبہ توبہ کرتا ہے تو اللہ جل مجدہ اس کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ مطلب 70 کا 70 نہیں, مطلب یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ کہ 70 سے بھی زیادہ مرتبہ وہ توبہ کرے گا اور گناہ ہوگا تو وہ اللہ پاک معاف فرمائے گا. بلکہ توبہ کرنے کے لیے 1 منٹ بھی کافی ہے. اس میں اس گناہ پر شرمندگی, آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا, معافی تلافی کرنا, وہ 1 منٹ بھی کافی ہے. کیونکہ موت سے پہلے 1 منٹ بھی توبہ کر لے اس کی قبول ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں
کہ ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 6 منٹ 60 منٹ ہوتے ہیں، اور رات دن میں 12 گھنٹے دن کے 12 رات کے، یعنی سینکڑوں، 1000 سے بھی زیادہ. تو یہ جو 1000 سے زیادہ منٹ ہیں، یہ بندے کو اصل میں توبہ کا اور رجوع اللہ اور اللہ کی طرف لوٹنے کا موقع دیا جا رہا ہے. لیکن میرے جیسے بندے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ زندگی اللہ نے عبادت اور اپنے کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی طرف واپس آنے کی تیاری کے لیے دی ہوئی ہے. وہ بھول بلائیوں میں کوئی کام کو مقصد بنا کے اس کے پیچھے پڑ گیا، کوئی ویزے کو مقصد بنا کے اس کے پیچھے پڑ گیا، کوئی اپنے کریئر کو مقصد کسی نے بنا لیا، کسی نے سیاست کو مقصد بنا لیا، کسی نے عورت کو مقصد بنا لیا، کسی نے کھانے کو مقصد بنا لیا. وہ ادھر پڑے ہوئے ہیں اور وقت گزرتا جا رہا ہے. تو ایک دن میں جو ہے وہ سینکڑوں مرتبہ موقع ملتا ہے اللہ کی طرف سے. پھر اندازہ لگائیں کہ اس کو زندگی کا اگر 1 سال بھی مل جائے تو اس میں لاکھوں موقع ہیں. سیدنا عبدالعزیز دباغ مغربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ جل مجدہ زندگی دیتا ہے 50 60 70 سال، اس کی وجہ یہ اللہ کا رحم ہے، کرم ہے کہ شاید اس بندے کو ان 50 60 سال میں ایک مرتبہ یہ صحیح خیال توبہ کا آ جائے اور رجوع کر لے اور اس کو میں معاف کر دوں اور اس کی زندگی بن جائے. لیکن ہم ان 50 60 سالوں کو اور ہی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی پتا ہے کہ اگر مقصد یہاں کھانا پینا ہوتا تو ہم پھر ہمیشہ زندہ رہتے، کھاتے پیتے. مقصد بندوں کے ساتھ رہنا ہوتا تو ان کے ساتھ رہتے، جدائی نہ ہوتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماں بیٹے کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے. بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، چند لمحوں بعد ماں کو دیکھنا بھی نصیب ہے، ماں کی روح پرواز کر جاتی ہے بعض مرتبہ. اس کا مقصد اللہ پاک کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ماں اور بچے کو اکٹھا کرنا. یہاں مقصد یہ ہے کہ آزمائش کرنا. اس بچے کی بھی آزمائش ہوگی، جب وہ بڑا ہوگا ماں کی بھی آزمائش ہے. بعض جوان لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور عام لوگ کہتے ہیں وہ جی بڑی بے وقت موت ہو گئی ہے. تو دیکھو اب یہ اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی کے مترادف ہے کہ اللہ کو علم نہیں کہ کس وقت میں نے اس کو لے کے جانا ہے. آپ کو زیادہ پتا ہے کہ وقت پہ موت نہیں آئی، یا اس ہستی کو پتا ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اور وقت مقرر کیا. ہم اس لیے بے وقت موت کہتے ہیں کہ ہمارے جس طرح ہم خود چل رہے ہیں کہ کھانا پینا شادی بیاہ عیش عشرت وہ سمجھتے ہیں اس نے نہیں کی تو یہ پہلے مر گیا. اور اللہ جل مجدہ جو فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت میں نے پیدا کی اس لیے کہ آزمائش کروں. تو آزمائش تو 1 منٹ میں بھی ہو جاتی ہے، چند دنوں میں بھی ہو جاتی ہے. وہ جب پوری ہو جاتی ہے اللہ جل مجدہ اس کو لے جاتا ہے. تو یہ مقصد نہیں تو بندہ نہ ان کو بنائے. تو رمضان میں یہ رمضان، یہ مختلف مہینے، یہ مختلف برکت والے دن، یہ برکت والی راتیں، یہ سارے وہ سنہری موقع ہیں، سنہری سمندر ہے رحمت کے، جو اللہ جل مجدہ پھر مزید تو موقع دیا ہی ہوا ہے سارا سال، لیکن اس میں مزید اللہ پاک بندے کو اپنی رحمت کی طرف جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے. تو رمضان گزر گیا، اب جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ میں وہ تقوی پیدا ہو چکا یا نہیں. رمضان کی مثال باتھ روم کی ہے. جس طرح آپ جمعہ کے دن غسل کیا ہوگا، سنت ہے، تو گندا بندہ، گندا جسم والا وہ باتھ روم میں جاتا ہے، باہر نکلتا ہے تو کیسے پتا کہ یہ نہایا؟ اسی سے پتا چلے گا کہ اس کے جسم میں میل کچیل نہ ہو، اس کا رنگ ٹھیک ہو، بال ٹھیک ہوں، بدبو نہ آ رہی ہو، گند نہ لگا ہو، تو پتا چلا بھئی یہ غسل خانے سے آیا ہے. اور اگر غسل خانے میں جا کر وہ پہلے سے بھی یا اسی طرح گند کا گند ہی باہر نکل آیا تو وہ سمجھ لے کہ میں پھر نہایا نہیں، پانی ڈالتا رہا ہے
یا وہاں گندا پانی ڈالتا رہا ہے یا کیا کرتا رہا ہے. اسی طرح رمضان جو ہے یہ ایک غسل خانہ تھا. یہ ایک غسل خانہ ہے کہ جو گناہ کی میل اتار کر اور تقوی کا لباس بندے کو دے دیتا ہے. گناہ کی میل کچیل اتار کے تقوی کا لباس بندے کو دیتا ہے. اس لیے یہ آیا. اور اب ہم 30 دن باتھ روم میں غسل کر کے رات دن دوڑ کے یہ تراویح کیا ہے؟ یہ وہی نہانا ہے، وہی پاکی ہے. روزہ کیا ہے؟ وہی پاکی ہے. اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ 30 دن کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر گند تو نہیں لگا ہوا، آپ کے اوپر گند تو نہیں لگا ہوا. اور اگر اسی طرح گند ہے تو سمجھ لیں کہ پھر کمی رہ گئی، غسل صحیح نہیں ہوا. اب اور موقع ہے، پھر شروع کر لیں. رمضان ختم ہو گیا لیکن زندگی ختم نہیں ہوئی. اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں، قرآن ختم ہو گیا لیکن قرآن کے خلاف ورزی ختم نہیں ہوئی میری زندگی میں. رمضان ختم ہو گیا، گناہ ختم نہ ہو سکے، وہ گندگی ختم نہ ہو سکی. تو رمضان کے بعد، غسل کے بعد دیکھتے ہیں کہ میری آنکھیں، زبان، کان، جسم پر گندگی تو نہیں. تو اب یہ طریقہ ہے دیکھنے کا کہ اب رمضان کے بعد دیکھیں کہ پہلے میں جو میری آنکھیں گندا ہوا کرتی تھی رمضان سے پہلے، اب اس گندگی سے پاک ہو گئی ہیں. میری زبان جو غیبت، چغلی، فضول گوئی کے ساتھ گندی تھی اب پاک ہو گئی 30 دن دو کے. میرے جو دوسرا جسم ہے، دل ہے میرا، وہ پاک ہو گیا ہے. پاؤں ہیں میرے، وہ پاک ہو گئے ہیں. وقت کو جس طرح میں ضائع کرتا تھا وہ پاک. تو اگر نہیں یہ گندگی لگی ہوئی ہے تو پھر غسل کس قسم کا کیا ہے؟ تو اگر ہے تو پھر سمجھ لے رمضان ختم ہوا، زندگی نہیں ختم ہوئی. تو اس مہینے میں کو پھر غنیمت جانیں اور وہی توبہ طائب اور تقوی حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد 6 شوال کے کسی بھی دن، ہفتے میں 2، ہر ہفتے میں 2 رکھ لیں، ہر ہفتے میں 3 رکھ لیں، کٹھے رکھ لیں، علیحدہ کر کے رکھ لیں. فرمایا جس نے 6 روزے رکھے وہ گویا اس نے ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی وہ روزے دار رہا. تو اگر ہر سال بندہ ایسا ہی کرے کہ اس نے 6 روزے رکھتا ہے شوال کے، تو 60 سال کے جب وہ بعد اللہ کے دربار میں جائے گا، فرشتوں نے لکھا ہوا یہ تو 60 سال روزے میں رہا ہے، یہ تو 60 سال روزے رکھتا رہا ہے. اور عشاء کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور اگر یہ اس نے 2 کام کر لیے، عشاء کی نماز جماعت اور فجر کی نماز جماعت، تو 60-70 سال کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو فرشتے تو یہ کہیں گے کہ یا اللہ اس نے 60 سال ساری رات عبادت کی ہے اور 60 سال ہی اس نے روزے رکھے. تو اب اس پر تو امید ہے کہ اس پر انعام و کرام ہوگا. تو یہ نبی علیہ السلام کی رحمت ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اس کو آسان بنا دیا. اس لیے نا امیدی والی کوئی بات نہیں، فکر والی بات ہے، فکر کی بات ہے، نا امیدی کی بات نہیں. فکر کی بات یہ کہ بھئی اگر رمضان سے وہ فائدہ نہیں حاصل کر سکا بندہ تو اب جو ہے نا امیدی نہیں، اب سیکھ لے شوال میں توبہ طائب کر کے اپنے گناہوں سے کس طرح بچنا ہے. کیونکہ موت تو نہیں ابھی آئی، زندگی ابھی جاری ہے، موقع ابھی میرے اور آپ کے پاس ہے. تو اس سے بھی فائدہ اٹھائیں شوال کے مہینے سے. اور ایسے ہر مہینے بندہ پاک سے پاک، نیک سے نیک تر ہوتا جائے تاکہ موت آئے تو موت کو وہ تحفہ سمجھ کے سینے سے لگائے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے. وہ ہم موت کے نام سے ڈرتے ہیں، وہ مرنا نہیں مر. اور مومن موت کا انتظار کرتا ہے کہ وہ تحفہ، وہ بلاوا کب آئے گا. کیونکہ اس کے لیے موت زندگی، اس کے لیے موت تو زندگی ہے، اور ہمارے لیے موت جو ہے وہ تباہی کا نام ہے، اس لیے کہ برے اعمال کر کر کے ہم نے وہ تباہ کیے ہوئے. Anyway, in the last 5-10 minutes, Allah subhanahu wa ta'ala wa azza wa jal is the most merciful, compassionate, and one of the effects of his mercy and rahmah and compassion is that he gives chances to his servants, his worshippers, his slaves,
again and again. Normally, a husband would give wife 10 chances if she does a serious mistake. Some people, after one mistake, they actually divorce. A wife might give chance 2-3 chances. A judge might give 2-3 chances. Your father, mother might give you 10, 15, 20 chances. But Allah subhanahu wa ta'ala, this 24-hour life is not for enjoyment. It is the chances Allah is giving you to return to Him. Every minute is a chance to return to Him. It's not for eating and drinking. It's not for living. It's not for career. This is not the purpose of existence. If it was, then we would have lived forever. That eating and drinking forever, living forever, living with spouses and families forever. But as you know, people are picked up. Some who are 20 years old, some who are 50 years old, some 60 years old. Some even they are born, their mothers leave. Some even they are married after they get divorced and separated. As Sayyidina Abdul Aziz Dabakh said, fall out with someone is call out from Allah subhanahu wa ta'ala. That you were not created for these people. When you fall out with friends, when you fall out with families, when you fall out with spouses, in that there is a hidden message. The fall out with the creation is a call out from Allah that this was not the person who created you. This was not the person you were created for. You are created for Allah. Turn to Him. Look, this person have left you. Many parents are crying out, children has left. Many wives are crying out, husbands have left. No one is going to be really faithful to you except Allah Azza wa Jal or Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam or awliya Allah or those people who fear Allah. For Allah's sake they will be faithful. Others are just actually getting their own benefit. They are just milking you for their own benefit. Until they get milk, until they get benefit, advantage they will, otherwise they'll say goodbye, we don't know. Rather they will damage. So Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala, time after time, every minute He is a chance for tawbah. So He has given you, He's a merciful. And sometimes He gives you more, like in Ramadan. Now we should analyze ourselves. After Ramadan we should analyze. Have we achieved the purpose or not? What was the purpose? Purpose was that you become clean, taqwa. As I was giving an example, the example of Ramadan is like a bathroom or swimming pool in which you wash your body and to become clean and decorated with pious clothes, the clothes of taqwa. Ramadan is like that bathroom, that shower room. So 30 days you have washed yourself. If after 30 days I am still dirty, so I should consider what's happening. 30 days washing and still dirty. So 30 days of Ramadan, the rahmah of Allah was washing our sin and we are still dirty. How can I know? Am I using my eyes same way as before Ramadan, 2 days? Is my condition same 2 days before Ramadan and 2 days after Ramadan? Is it similar routine? 2 days before Ramadan, how I was? And 2 days after Ramadan, is that the same, my routine? If that is same, then as though Ramadan has not come for you. Then as though you have not entered the bathroom, shower room. Shower room is to cleanse you and decorate you with fragrance. And if you are coming after 30 days out of shower room, more filthy and smelling and bad odor is coming, this means something wrong has happened. You've been doing something wrong in the shower room, not benefiting. So Ramadan was like that bathroom. Now you should consider that your life, your eyes, your hands, your feet, they don't have any dirt now. If they're still being used in the wrong way, if they're still being utilized in the wrong way, then actually there is a matter of concern. As I'm saying, there's no need for hopelessness, but for concern. It's a matter of concern, not hopelessness. Concern that I've not attained. Okay, Ramadan has ended, sin has not ended. Quran has ended, Quran has actually been finished, but the sin, the rebelliousness has not ended in my life.
Still my life is ruled, dictated by shaitanic speech, not the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. So Ramadan has ended, Quran has been finished, but my rebelliousness, sin has not ended. But the good news is, if life has not ended, me and you have chance. So amend your relationship in Shawwal by keeping the 6 fast, Nafal fasts, and also really doing Tawbah. Before that time comes, there is no one to advise you, there is no one to counsel you, and there is no mercy left for you. Then actually it will be too late. We are now playing with the mercy of Allah and not abusing it, rather, and not using it. You are not given every day for, that's why when we're saying some people die, people say, oh, it's untimely death. Oh, this young man, he was 40 years old, he was in middle of his career, oh, look, he's died. Untimely death. Do you know the time of death, which is the good time, or the one who created life and death? He knows what is time is best for his death. Because our view is life is playing, you marrying and working and actually enjoyment, and we say, oh, he should have actually, he hasn't got married yet, he hasn't got actually children yet, he has career is in the middle, so that's why it's untimely. And Allah who created that, he said, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. I have created it for test. Test can be taken in 10 days, in 20 days, in 30 years, however Allah subhanahu wa ta'ala wants. And when he thinks that the servant has reached his limit, remember, death comes when the servant has reached his limit of test. He is so rebellious. Time after time Allah gives, when Allah has given so many chances, now there is no hope of his return, then the angel of death comes. The go angel of death, now there is no hope. He is gone far away. He is going further, further, further. I am forgiving him and he is abusing my mercy and compassion. So death, موت اس وقت آتی ہے جب بندہ حد سے گزر جاتا ہے, واپس نہیں لوٹنا چاہتا اللہ کی طرف. پھر اللہ پاک کہتا ہے کہ اب اسرائیل جا, لے آ اس کو, اب اس کا موقع ختم ہو گیا, اب یہ حد سے گزر گیا. وہ شاید 50 سال میں آ جائے موقع, 10 سال میں آ جائے, 20 سال میں آ جائے. تو اللہ جل مجدہ مجھے آپ کو شوال شریف سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ ہماری زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی, ابھی ہے. باقی یہ چیزیں جو آپ کام کر رہے ہیں, جو آپ کے بیوی بچے ہیں, یہ سارے سائے کی طرح, امیجز کی طرح جیسے اسکرین پہ ہوتے ہیں, یہ اسکرین بدل جائے گی بڑی جلدی, اور پھر آپ رہ جائیں گے اور خدا رہ جائے گا. یہ سب چیزیں جو چلی جائیں. جتنا وقت یہ آپ کے پاس ہیں, ان کے حقوق ادا کریں, ان کے ساتھ نرمی کریں, ان کو معاف کریں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اور اپنا اصل مقصد یاد رکھیں جہاں آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جانا ہے. جزاکم اللہ خیر جزا, سنت ادا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.